نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری گدائے چشتی محمد عمران رضوی کولکاتہ۔ آج کی اس نشست میں میرا موضوع ہے نقش کی لکیروں کا روحانی فلسفہ۔ دراصل ایک سوال آیا تھا کافی عرصہ پہلے کہ نقش کی لکیریں بے وضو بنا سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ بہت سے عاملین کو زیادہ تعداد میں جب نقوش لکھنے ہوتے ہیں تو وقت سے پہلے کیا انہیں بے وضو بھی بنا کر کے رکھ لیا جائے اور پھر بعد میں ان کے اندر اعداد یا حروف یا اسماء و آیات وغیرہ پر کیے جائیں۔ تو اس تعلق سے ایک سوال تھا، تو اس کا جو میں نے جواب دیا ہے وہ تو ایک سمپل سا جواب تھا کہ بھئی میں نے اس وقت جو سر دست جو میں نے اس کا جواب دیا کہ نقش کی لکیریں باوضو ہی بنانی چاہیے، لیکن یہ جواب میں نے نقل روایت کے طور پہ نہیں دیا تھا کہ عام طور پہ جو کتب عملیات میں لکھا ہوتا ہے کہ نقش باوضو بنانا چاہیے، تو چونکہ نقش باوضو بنانا چاہیے تو اس کی لکیر بھی باوضو ہی بنانی چاہیے۔ یہ ایک نقل روایت کے طور پہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات جو میرے لاشعور میں بہت سارے ہمارے اکابر صوفیہ کے روحانی لطائف تھے، اور یہ ایک بکھرے پڑے تھے، مطلب کہ میرے حاشیہ خیال میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن کو جوڑ کر کے میں نے نقش کی لکیروں کا ایک روحانی فلسفہ تیار کیا۔ تو میں نے سوچا تھا کہ اس کو قلم بند کروں، لیکن پھر میرے ذہن سے بات نکل گئی، لیکن جب یہ سوال آیا تو مجھے اس سوال نے تحریک دی کہ میں اس کا جواب دوں اور اس کو قلم بند کر دوں۔ تو آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس سے بہت سارے روحانی معاملات پر آپ احباب کو آگاہی ہوگی، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مبتدی حضرات کو یا وہ لوگ جو اس فن سے تعلق نہیں رکھتے ان کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن امید کرتا ہوں کہ میرا یہ جو مضمون ہے یہ بالکل اچھوتا اور اس فن اور فن عملیات میں یہ ایک بالکل نئے طرز کی بات ہوگی، لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی بحمدہ تبارک و تعالی تحقیقی ہے، اور یہ لگتی ہوئی بات۔ الرحمن الرحیم۔ نقوش کی لکیروں کا روحانی فلسفہ۔ نقوش کی لکیروں کے تعلق سے سوال آیا تھا کہ آیا انہیں بے وضو بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ باوضو ہی بنانا چاہیے۔ بادی النظر میں یہ سوال جواب معمولی سا ہے، لیکن میں نے جب خود اپنے جواب پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میرا یہ جواب محض نقل روایت نہیں جو کہ عام طور پر کتب اعمال و نقوش میں لکھے ہوتے ہیں، بلکہ اس سادہ جواب کے پس پشت میرے لاشعور میں اکابر صوفیہ کرام کے بے شمار روحانی لطائف بھی ہیں، جن کو یکجا کر کے میں نے نقش کی لکیروں کا روحانی فلسفہ دریافت کیا۔ نقش کی لکیروں کا یہ فلسفہ میرے ذہن میں عرصہ دراز سے تھا، لیکن میں نے اسے قلم بند نہیں کیا۔ اب چونکہ اس سوال نے مجھے تحریک دی کہ میرے حاشیہ خیال میں منتشر روحانی لطائف جو مختلف اوراق میں بکھرے پڑے ہیں سب کو جواب کے طور پر یکجا کر دوں اور ایک مضمون کی شکل دے دوں، جس سے فن تعویذات و نقوش سے شغف رکھنے والے احباب کو روحانی غذا میسر ہو اور اس فن کو تحقیقی طور پر سمجھنے سمجھانے کا شوق اور ملکہ پیدا ہو جائے۔ تو حروف الف و با کی خطی شکلیں اور ان کے مراتب۔ یہ جاننا چاہیے کہ نقوش کی لکیر طولاً اوپر سے نیچے جو لمبائی میں کھینچی جاتی ہے اس کا تعلق حرف الف سے ہے۔ نقش کی لکیریں طولاً اوپر سے نیچے جو نیچے کھینچی جاتی ہے، جب ہم ایسے لکیر کھینچتے ہیں تو اس کا تعلق جو ہے حرف الف سے ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ حرف الف ہی ہے۔ لکیر دائیں سے بائیں چوڑائی میں بناتے ہیں، اس کا تعلق حرف با اور اس کی خطی شکل سے ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کہوں، اصل میں میری عادت ہے، اور میری عادت خود میری اپنی عادت نہیں بلکہ حضور مفتی اعظم ہند
نور اللہ مرقدو کو میں نے پڑھا ان کے سوانح میں کہ آپ جب نقش لکھتے تھے تو لکیر داہنے سے بائیں کو کھینچتے تھے۔ عام طور پہ عاملین بائیں سے دائیں جو ارزن جو لکیر کھینچی جاتی ہے چوڑائی میں، اس کو بائیں سے دائیں کھینچتے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند اس لکیر کو بھی داہنے سے بائیں کی طرف کھینچتے تھے۔ تو آپ نے میری بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں بھی جب نقش لکھتا ہوں تو لکیر داہنے سے بائیں کھینچتا ہوں۔ اب مجھے اس کی عادت ہو گئی، اگر میں ایسے کھینچنے لگوں گا تو لکیر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو حرج نہیں اگر آپ داہنے سے بائیں کھینچیں گے، جب بھی اس کی جو خطی شکل ہے وہ حرف با سے ملے گی، اور بائیں سے دائیں کھینچیں گے جب بھی وہ حرف با کی شکل پر ہی وہ لکیر بنے گی۔ تو اس کی خطی شکل سے حرف با اور اس کی خطی شکل سے ہے، یعنی دائیں سے بائیں چوڑائی میں بناتے ہیں ارزن جو لکیر، اس کا تعلق حرف با اور اس کی خطی شکل سے ہے، یا یوں کہیے کہ یہ لکیر حرف با ہی ہے۔ پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ حرف الف کا تعلق عالم ارواح ملائے اعلیٰ اور عالم بالا سے ہے۔ تمام حروف اسی سے نکلے ہیں، تمام حروف حرف الف سے نکلے ہیں اور اسی سے فیض پاتے ہیں۔ یہ تمام حروف کا قطب ہے، اور حرف با کا تعلق عالم ناسوت اور عالم اجسام سے ہے۔ حرف با کا تعلق اس عالم سے ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو خلق کا وجود ہی نہ ہوتا، لہٰذا وجود خلق اور اس کی بقا کا تعلق حرف با سے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خدائے قدیر نے قرآن مقدس کی ہر سورت کی ابتدا حرف با سے کی، حتیٰ کہ سورہ توبہ میں اگرچہ ابتدا میں بسم اللہ نہیں، لیکن سورت براءۃ من اللہ و رسولہ سے ہی شروع ہے۔ اسی طرح تمام روحوں کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو بیک وقت تمام روحوں نے جواباً کہا تھا بلا۔ تو معلوم ہوا کہ مخلوق کی زبان پر جاری ہونے والا پہلا حرف با ہی ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عارف کامل شیخ مدین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی ایسی چیز نہ دکھی جس پر حرف با نہ لکھا دیکھا۔ حرف با کائنات کی ہر شے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ پھر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرف با میں استعانت کی روحانیت ہے، حرف با میں استعانت کی روحانیت ہے کہ کائنات کا وجود اسی پر موقوف ہے۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے اہل طریق سے کسی کو حرف کے بارے میں گفتگو کرتے سنیں گے تو وہ کہے گا کہ فلاں حرف کی لمبائی اتنے گز ہے یا اتنے بالشت، اور ایسی ہی چوڑائی بیان کرے گا، جیسا کہ حلاج وغیرہ ہیں۔ طول سے مراد عالم ارواح میں اس کا فعل ہے، یعنی حرف کی لمبائی سے مراد عالم ارواح میں اس کا فعل ہے، اور عرض سے مراد عالم اجسام میں اس کا یہ فعل ہے، اور حرف کی چوڑائی سے مراد عالم اجسام عالم ناسوت یعنی اس دنیا میں اس کا فعل ہے۔ یہ مذکورہ مقدار وہ ہے جو اس کے ساتھ امتیاز کرتی ہے، اور یہ اصطلاح حلاج وغیرہ کی وضع کردہ اصطلاحات سے ہے۔ اس معنی خیز عبارت میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حرف الف کا فعل اور اس کا تعلق عالم ارواح سے بدرجہ اتم اس لیے بھی ہے کہ اس کی شکل طول پر ہے، لمبائی پر ہے جو ہم اس کو لکھتے ہیں، اور یہ لکھنے میں اوپر سے نیچے کو کھینچا جاتا ہے، گویا کہ عالم بالا سے روحانیت و فیوزات عالم برزخ اور عالم ناسوت کی طرف نزول کر رہے ہیں۔ جب ہم حرف الف لکھتے ہیں تو گویا یہ ایک نشانی ہوتی ہے، ایک سائن ہے جیسے کہ عالم بالا سے روحانیت اور فیوزات جو ہے وہ عالم برزخ اور پھر عالم ناسوت میں نزول کر رہی ہو۔ ٹھیک اسی طرح حرف با کا فعل اور تعلق عالم اجسام یا عالم ناسوت سے اس لیے بھی ہے کہ اس کی خطی شکل عرض یعنی چوڑائی پر ہے، اور اس کی لکیر دائیں سے بائیں کھینچنے پر ایک زلف کی شکل بنتی ہے۔
گویا کہ عالم ارواح سے نازل ہونے والے فیوزات کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہو۔ جاننا چاہیے کہ عالم اجسام کو امداد ربانی عالم ارواح سے پہنچتی ہے، اس لیے کہ عالم ناسوت کی تدبیر عالم ارواح کے سپرد ہے۔ اس عالم کو، عالم ناسوت کو، عالم اجسام کو جو مدد ہے، جو روحانی مدد ہے یا ربانی مدد ہے، یہ عالم ارواح سے پہنچتی ہے، اس لیے کہ اس عالم کا جو انتظام ہے وہ عالم ارواح کے سپرد ہے۔ لیکن چونکہ عالم ارواح اور عالم ناسوت میں ذاتی مباینہ ہے، یعنی کہ یہ دونوں عالم جو ہے ذاتی طور پر ایک دوسرے سے مباین ہے، مختلف ہے، کیونکہ ارواح بسیط اور اجسام مرکب ہیں، ان دونوں کو اس لحاظ سے آپس میں کوئی مناسبت نہیں، حالانکہ ہم ان دونوں کو آپس میں مرتبط کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں کا ارتباط چاہتے ہیں، تاکہ ان کے مرتبط ہونے سے، ان کے ارتباط سے تاثیر اور تأثر کا سلسلہ قائم ہو۔ اب نقش کی جو لکیریں ہیں وہ عالم برزخ میں ایک روحانی ایڈیپٹر ہے۔ اب دیکھیں، لہٰذا نقش کی لکیریں جو عامل کھینچتا ہے وہ محض لکیریں نہیں بناتا، بلکہ حروف الف و با کے باہم امتزاج سے ایک ایسا اعلیٰ ایڈیپٹر یا ٹرانسکرائبر تیار کرتا ہے جس کے ذریعے دو متباین مراتب وجود کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کیا جائے، یعنی عالم ارواح کو عالم اجسام سے جوڑنے کا کام کیا جائے۔ تو یہ جوڑنے کا کام کون کرتا ہے؟ یہ عالم برزخ یہ کام کرتا ہے، اور عالم برزخ میں جو نقش کی جو لکیریں ہیں، جو دراصل حروف الف و با کے امتزاج سے ایک شکل بنی ہے، وہ عالم برزخ میں ایک ایڈیپٹر کا کام کرتی ہے۔ تو ایک دوسرے سے دو متباین مراتب وجود کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کیا جائے۔ اس واسطے ہم نقش یا تعویذ کی لکیروں کو طولاً و عرضاً بشکل حروف الف و با اس طرح بناتے ہیں کہ یہ دونوں لکیریں یا دونوں حروف آپس میں باہم پیوستہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی پیوستگی سے عالم ارواح اور عالم اجسام کے مابین عالم برزخ میں ایک ایسی شکل رونما ہوتی ہے جو روحانی ایڈیپٹر کا کام کرتی ہے۔ یہ فیوزات عالم بالا سے لے کر عالم ناسوت کو عطا کرتی ہے، اور جاننا چاہیے کہ جس آیت یا اسم یا اس کے اعداد کو نقش میں پر کیا جاتا ہے اس کا تعلق عالم ارواح سے ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ پر کیا جاتا ہے اس کا تعلق عالم ناسوت یعنی اس عالم سے ہوتا ہے، اور جس نقش کے اندر وہ پر کیا جاتا ہے اس نقش یا اس نقش کے خانوں کا تعلق عالم برزخ سے ہوتا ہے، اور نقش کے خانے عالم برزخ میں روحانی ایڈیپٹر کا کام کرتے ہیں۔ اب ہم سوال کے جواب کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نقش کی لکیریں صورتاً بھی حروف الف و با ہیں، اور معنوی اعتبار سے بھی بتمام و کمال حروف الف و با ہی ہیں، لہٰذا چند وجوہ سے نقش کی لکیریں بے وضو نہیں بنانا چاہیے۔ اول یہ کہ حروف کے بارے میں اسماء الہی ہونے کا قول اکثر کتب میں موجود ہے، بلکہ حروف نورانی کا اسم اعظم ہونا ظاہر ہے۔ تفصیل کے لیے فقیر کا رسالہ حروف مقطعات و اسم اعظم کا مطالعہ کیجیے۔ اس رسالے میں آپ پڑھیں گے کہ جو حروف نورانی ہیں وہ مستقل اسم اعظم ہے، ہر ایک حرف جو ہے وہ اسم الہی ہے اور اسم اعظم ہے۔ دوم یہ کہ ملائے اعلیٰ سے فیوزات حاصل کرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو بندے کو یہ استحقاق فراہم کرتا ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ سے فیض حاصل کر سکے، وصول کر سکے، لہٰذا جس طرح بے وضو ہم قرآن نہیں چھوتے نہ نماز قائم کر سکتے ہیں، اسی طرح عامل جو امداد ربانی کو عالم بالا سے اسماء و آیات قرآنی کے توسط عالم ناسوت میں اتارنے کے لیے جو لکیر کھینچے تو لازمی ہے کہ وہ اس وقت باوضو ہو۔ سوم یہ کہ اسماء الہی و آیات قرآنی بطور حرز لکھے جائیں یا وفق کے اندر وفق کی شکل میں، ان کو باوضو لکھنا
ثابت شدہ ہے، تو جن لکیروں کو روحانی ایڈیپٹر میں اسماء و آیات یا ان کے اعداد بھرے جائیں، جن لکیروں کے روحانی ایڈیپٹر میں اسماء و آیات یا ان کے اعداد بھرے جائیں، ان کو بھی باوضو بنانا لازم ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام احباب کو اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ